تو گویا انسان کسی نہ کسی نظریے پہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی پارٹی یا جماعت کو تحریک کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جس کی جماعت پارٹی دینی اعتبار سے جو ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی وہی پارٹی ہوتی ہے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی دینی اعتبار سے جماعت علیحدہ ہوتی ہے اور دنیاوی اعتبار سے ان کی جماعت جدا ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مقدس نے ہمیں بتلایا ہے، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، کہ اگر آدمی کسی جماعت کے اندر اگر تین شرائطیں، تین اعتبار سے کسی جماعت کو پرکھ کر اس جماعت کو اختیار کرتا ہے تو کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی خطا نہیں کھاتا، کبھی غلطی نہیں کھاتا۔ اور اگر تین اعتبار سے، تین شرطوں کے اعتبار سے اگر وہ آدمی کسی جماعت یا پارٹی کو اختیار کرنے سے پہلے تین چیزوں کو نہیں دیکھتا تو جماعت کے اندر، چاہے وہ دینی جماعت ہے، چاہے وہ دنیاوی جماعت ہے، چاہے وہ سیاسی جماعت ہے، چاہے وہ مذہبی جماعت ہے، اس میں داخل ہو کر خطا ہی کھاتا ہے، غلطی کھاتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ یہ تمہیداً چند الفاظ تھے۔ اب کسی جماعت کو پرکھنے کے لیے تین شرطیں ہیں، اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ حامیم السجدہ، 24واں پارہ ہے اور آیت نمبر 33۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي من المسلمین۔ کسی جماعت پارٹی کو اختیار کرنے سے پہلے اگر یہ تین شرطیں دیکھ لی جائیں، پرکھ لیا جائے ان تین اصولوں پہ، تو کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہوتا ہے، ناکام نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی خطا نہیں کھاتا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے، اللہ اکبر، یہ بات تو بڑی لمبی ہے لیکن اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں، یہ تین اصول اللہ کریم نے ایک آیت میں بند کر دیے، ایک آیت میں تین اصول اللہ نے بیان فرما دیے۔ پہلا اصول وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پہلا اصول اللہ کریم نے بیان کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ، اور اس سے بہترین کلام کس کا ہو سکتا ہے، کس کا اچھا کلام اس سے ہو سکتا ہے، ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا، دنیا کی پارٹی کی طرف نہیں، ذات کی طرف نہیں، ووٹوں کی طرف نہیں، نوٹوں کی طرف نہیں، مال کی طرف نہیں، دولت کی طرف نہیں، دنیا کی شہرت کی طرف نہیں، دنیا کی نمود و نمائش کی طرف نہیں، ممن دعا الی اللہ۔ گویا پہلا اصول یہ ہوا کسی جماعت کو پرکھنے کا کہ اس کی دعوت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دعوت دینے والا کس طرف دعوت دے رہا ہے۔ اگر وہ ذات کی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنی کامیابی کی طرف دعوت دے رہا ہے، گویا آپ اس جماعت سے ملیں گے تو خطا کھائیں، ناکام ہوں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ
تیسری شرط یہ ہوتی ہے کسی جماعت اور پارٹی کو پرکھنے کی تو دیکھا جاتا ہے کہ اس جماعت کا دعویٰ کیا ہے، کیا دعویٰ کرنے والی ہے۔ ایک یہ ہوا کہ دعوت کیا ہے اس جماعت کی، نمبر دو اس کا کردار کیا ہے، ان کے ورکوں کا، اس کے لیڈر کا کیا کردار ہے، نمبر تین اس کی دعویٰ کیا ہے اس جماعت کا۔ یہ تینوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ میرے سامنے سورت کا نام ہے سورہ یوسف اور 13واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں گا۔ اللہ کریم نے یہ 13ویں پارے کے اندر فرمایا سورہ یوسف اور آیت نمبر 108، یہاں پہ انداز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کریم نے قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان کو اعلان کر دیجئے نا ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا قل ہذہ سبیلی، یہ قرآن میرا راستہ ہے، میرا راستہ یہ قرآن ہے۔ فرمایا ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اس اللہ کی طرف، اللہ والے راستے کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ کیسے؟ اللہ بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بڑے بصیرت کے ساتھ، بڑی سمجھ کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ میں بھی ومن اتبعنی، اور جو میری تابعداری کرنے والے ہیں ان کا بھی انداز یہی ہے، ان کی بھی دعوت دینے کا انداز یہی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، دنیا کی طرف نہیں، دنیا کی نمود و نمائش کی طرف نہیں، دنیا کے وعد اور نوٹ کی طرف نہیں، دنیا کے عہدے اور منصب کی طرف دعوت نہیں، بلکہ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اللہ اکبر۔ اور جس دنیا کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں، دنیا کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی ذرا مثال سنیں نا۔ یہ سورت کا نام سورہ یونس اور 11واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں گا۔ یہ سورہ یونس اور 11واں پارہ اور آیت نمبر 24، فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء، یہ دنیا کی مثال ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کماء، پانی کی طرح ہے۔ اللہ کون سا پانی؟ دریاؤں کا پانی، صحرا کے اندر کوئی چشمہ ابل آیا کیا اس کا پانی؟ اللہ نہروں کا پانی، سمندروں کا پانی، فرمایا نہیں، کماء، پانی کی مثال ہے انزلناہ من السماء، جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، گویا بارش کا پانی۔ دنیا کی مثال اللہ نے ذکر کی ہے پانی کے ساتھ، اور بارش کا پانی فرمایا فاختلط بہ نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، فرمایا آسمان سے پانی برسا، زمین نے جذب کر لیا، زمین نے اپنے اندر جذب کر لیا، اور زمین کے اندر سے پھل بوٹے نکلے، سبزہ نکلا، پھل نکلے، اور اس میں سے فصلیں نکلی، اور اللہ کریم فرماتے ہیں مما یأکل الناس، اس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں، یعنی وہ پھل جو لوگ کھاتے ہیں، وہ فصلیں لوگ کھاتے ہیں، وہ اللہ جو لوگوں کے استعمال میں ہوتا ہے، والانعام، اور جو پائے بھی کھاتے ہیں، یعنی فصلیں اس میں سے دانا آپ کھا لیتے ہیں، اور جو بھوسا بچتا ہے وہ تمہارے جانور کھاتے ہیں، یا گھاس پھوس اگتا ہے وہ تمہارے
اس میں سے آئی، پھل نکال رہا ہے اللہ مختلف قسم کے زمین سے، اور فصلیں مختلف قسم کی اگتی ہیں، اور اسی زمین سے گھاس بھی اگتی ہے، اور بھی جڑی بوٹیاں جو اگتی ہیں۔ فرمایا انسان اس میں سے کھاتا ہے، ان فصلوں میں سے، پھل میں سے، اور جو بھوسا بچ جاتا ہے اس میں سے جانور کھاتا ہے۔ اور اللہ فرمایا حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها، خشک سالی شروع ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، لوگ دعائیں کرواتے ہیں جناب دعا کرو جی بارش ہو جائے، خشک سالی ہو گئی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے۔ جب اللہ کریم فرماتے ہیں ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں، وہ بارش بیکار نہیں ہوتی ہے، اور حتی اذا اخذت الارض زخرفها، زمین کے اوپر اللہ کریم ایسے پھل نکالتے ہیں، ایسی فصلیں نکالتے ہیں، ان کا ایسا سبزہ ہوتا ہے کہ گویا جب سبزہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، اور گویا ایسا لگتا ہے کہ زمین میں ہار اور سنگار کیا ہوا ہے، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، بڑا خوبصورت لگتا ہے، زمین کا مالک بڑا خوش ہوتا ہے کہ زمین لہلا رہی، اس کے اندر فصل لہلا رہی ہے، پھل لگ رہے ہیں، بوٹے اگ رہے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے، وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور اس کا یہ مالک یہ گمان کرتا ہے کہ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اللہ اکبر، کہ وہ پہ اب قدرت رکھنے والا ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ پکنے والی ہے، اور کاٹ کے میں اپنے سٹوروں کے اندر اسے سٹور کر لوں گا، محفوظ کر لوں گا، غلے کے ڈھیر لگ جائیں گے، میرے قرضے اتر جائیں گے، میرے پریشانیاں دور ہو جائے گی، یہ گمان کرتا ہے مالک۔ اللہ فرماتے ہیں أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، ہمارا حکم آ جاتا ہے، عذاب والا فیصلہ آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ فیصلہ چاہے میں رات کو بھیجوں میری مرضی، چاہے دن کو بھیجوں میری مرضی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ سے۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، فرمایا اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، اللہ اسے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس فصل کو، ان پھلوں کو، زمین کے اندر جتنے فصل اگے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اللہ کیسے ہے؟ فرمایا کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کل وہاں کچھ نہیں تھا، وہاں تھا ہی کچھ نہیں۔ یہ مثال اللہ کریم نے ذکر فرمائی ہے، کائنات کی مثال ذکر فرمائی ہے کہ کائنات کے اندر انسان کی زندگی یہ مثال ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کریم کسی کو عمر عطا فرماتے ہیں، اور بعد میں کہا دیکھے آسمان سے پانی برسا، گویا انسانی جسم کے اندر جو روح ہے وہ بھی آسمان سے آئی، پانی بھی آسمان سے آیا اور زمین کے اندر جذب ہوا، اور انسانی روح بھی آسمان سے آئی اور جسم کے اندر منتقل ہو گئی، اور جب روح آ گئی جسم کے اندر، بچہ پیدا ہو گیا، زندگی مل گئی، اب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اب جوان ہوا، ان کے اہل والے دیکھتے ہیں یہ جوان ہے، بچہ بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا، کتنی خوبصورت جوانی ہے اس پہ، گھر والے بھی ناز کر رہے ہوتے ہیں، فخر کر رہے ہوتے ہیں، میرا بیٹا بڑا جوان ہو گیا، وہ خود بھی فخر کر رہا ہوتا ہے، تکبر، شیشے کے سامنے گھنٹوں کھڑا ہوتا ہے، دل نہیں بولتا،
کبھی بال سنوار رہا ہے، کپڑے اعلیٰ قسم کے لگا رہا ہے، یہ زیب و زینت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور اہل والوں کو امید ہے، گھر والوں کو امید ہوتی ہے یہ بچہ بڑا ہوگا، ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے اطمینان کا ذریعہ بنے گا، ہمارے خاندان کی عزت کا باعث بنے گا، رشتہ دار کے ہمارے کام آئے گا۔ امرنا، ہمارا حکم آ جاتا ہے، لیلاً او نہارا، دن یا رات کو ہمارا حکم آ گیا، اور وہ جوان پہ موت آ گئی۔ ہمارا ایک دوست تھا، اس کے بیٹے نے ہمارے دوست نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، مال خرچ کیا، دولت خرچ کی، اور ڈاکٹر بنایا۔ اب ڈاکٹر بنا، اب وہ ڈگری لے کر واپس گھر آ رہا، راستے کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا اور بچہ ہو گیا۔ اب سر پہ ہاتھ رکھ کے روتا بھی ہے اور کہتا ہے مجھے کیا حاصل ہوا، اس سے کچھ مجھے امیدیں تھی کہ میرے لیے سکون کا ذریعہ بنے گا، اطمینان کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ فیصلہ آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری امیدیں دری کی دری رہ جاتی ہیں، وہ جوان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ دنیا میں پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر اس کا بیٹا آتا ہے، پھر اس کا بیٹا آتا ہے، یہ ترتیب دنیا کی، لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ دادا چرپائی میں پڑا ہوا ہے، پوتا دنیا سے جا رہا ہے، باپ بیمار پڑا ہے اور بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، بڑا بھائی ابھی موجود ہے، چھوٹا بھائی دنیا سے جا رہا ہے، یہ ترتیب ہے دنیا سے جانے کی۔ یہ ہے دنیا کی مثال۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، یہ مثال ہم کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرنے والے، جن کے دلوں کے اندر فکر ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے کہ مرنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اب یہ کر رہا تھا کہ پہلی چیز شرط یہ ہوتی ہے کسی پارٹی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ملنے کی، کہ اس پارٹی اور جماعت کی دعوت کیا ہے، کس طرف بلانے والا ہے۔ اگر تو وہ دعوت اللہ کی طرف ہے تو آپ کا اس کے ساتھ ملنا، آپ کبھی خطا نہیں کھائیں گے، ناکام نہیں ہوں گے، نامراد نہیں ہوں گے۔ اگر اس شرط کو نہیں دیکھا اور کسی پارٹی یا کسی جماعت یا کسی تحریر کا حصہ بن گئے تو ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، خطا کھاؤ گے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جماعت کی دعوت کیا ہے، اس سے بڑا اور بہترین کلام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوتا ہے، اپنی ذات نہیں، اپنی نمود و نمائش نہیں، اپنی کامیابی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، دنیا کی طرف نہیں بلکہ آخرت کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے۔ یہ سورت کا نام سورہ حدید اور 27واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہ آیت نمبر 20 اللہ نے ذکر فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، سن لو، جان لو
یہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. دنیا کے اندر 3 حالتوں سے ہر انسان گزرتا ہے. یا بچپن آتا ہے انسان پہ, یا جوانی آتی ہے, یا تیسرا بڑھاپا آتا ہے. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں بچپن میں فوت ہو جاتے, کئی ایسے ہوتے ہیں جوان ہو کر فوت ہو جاتے, کئی ایسے ہوتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر فوت ہوتے. فرمایا 3 مرحلے انسانی زندگی کے ہیں, اللہ نے تینوں کا ذکر کیا ہے. انما الحیات الدنیا, جان لو یہ دنیا کی زندگی کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے وہ بچپن کا, بچپن نہ سمجھی کا دور. اللہ نے فرمایا اللہ کھیل اور تماشا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں, کھیل رہے ہیں, تماشا کر رہے ہیں, کبھی ایک جگہ بھاگ رہے ہیں, کبھی دوسری. اور فرمایا تھوڑا سا بڑے ہوئے وزینا, دوسرا مرحلہ انسان پہ آتا ہے وہ جوانی کا, جوان ہوتا ہے, جوان ہو گیا, یہ دوسرا مرحلہ. اب زیب و زینت کو نہیں چھوڑتا ہے, وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, اور ایک دوسرے سے بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے, بڑائی نہیں چھوڑتا. فلاں کے کپڑے اچھے ہیں میں بھی اچھے کپڑے پہنوں, فلاں کے پاؤں میں جوتا اچھا ہے اور میرے پاؤں میں بھی جوتا اچھا ہو. زیب و زینت کرتا ہے, اچھے کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے, بات سنوارتا ہے, خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور تیسرا مرحلہ وَتَفَاخُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ انسان پھر کہتا ہے میری اولاد زیادہ ہو جائے, مال زیادہ ہو جائے. کبھی ایک زمین خریدی, کبھی دوسرا مکان بنایا, کبھی ایک جائیداد کی کوشش کی, کبھی دوسرے کی کوشش کرتا ہے کہ مال زیادہ ہو جائے. یہ بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے, بڑھاپے میں جا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بوڑھا آدمی بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے لیکن 2 حرص ان کی ہمیشہ جوان رہتی ہے. ایک مال کی حرص ہمیشہ جوان رہتی ہے, اور دوسری زندگی کی حرص کہ ابھی تو میں کیا وقت دیکھا ہے, ابھی کیا وقت گزرا جی. داڑھی سفید ہو گئی اور بال سر کے سفید ہو گئے, عمر دراز ہو گئی, پھر بھی اسے امید ہے کہ جی اجے میں کے دیکھیں. مال کی حرص زیادہ ہے. اللہ کریم نے فرمایا کمثل غیث, اس کی مثال بھی ایک بارش کی طرح ہے. عجب الکفار نباتہ, جس طرح کسان اور زمیندار کو اپنی فصل بڑی اچھی لگتی ہے, بیلاتی کھیتی بڑی اچھی لگتی ہے, ثم یہیج, پھر جب وہ کچی فصل فترہ مصفرا, وہ زرد رنگ کی ہو جاتی ہے اور پک جاتی ہے. ثم یکون حطاما, پھر وہ زمیندار آ کے کاٹ لیتا ہے اور پھر اپنے استعمال میں لاتا ہے, اور بھوسا جانوروں کو ڈال دیا جاتا ہے اور غلہ کھاتا ہے, اور وہ کھانے کے بعد ریزہ ہو جاتا ہے. انسانی زندگی بھی پیدا ہوا تھا, بچہ تھا, جوان ہوا, پھر بڑھاپا ہوا, پھر موت آ گئی, زمین بوس ہو گئی, ریزہ ہو گیا, زمین کے ساتھ مل گیا. یہ انسانی زندگی کی مثال. جس زندگی کی خاطر آج کوشش کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تو کسی جماعت کو دیکھتا ہے تو اس کا دعوت کیا ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے. تب اس جماعت کے ساتھ ملو کہ دعوت کیا ہے. اگر اللہ کی طرف بلانے والا ہے تو اس جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے. اور دوسری یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ورکروں اور ان کے ماننے والے نمائندے ہیں اس جماعت کے, ان کا کردار کیا ہے, اخلاق کیا ہے. اگر تو اچھے اخلاق والے ہیں تو اس جماعت کے ساتھ ملو گے تو کامیابی ہے.
اگر اس کے ورکر صحیح نہیں ہے، بد اخلاق ہے، تو اس جماعت کو بھی اختیار کرنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی جماعت کے دعوے کو دیکھنا جاتا ہے کہ وہ جماعت کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی کو ذکر کیا اللہ کریم نے، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھا کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اپنا کردار بھی ٹھیک، اپنا کردار بھی ٹھیک اور دعویٰ بھی ٹھیک، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور دعویٰ بھی ٹھیک ہے کہ میں مسلمان ہوں، اطاعت گزار ہوں، فرما بردار ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔